दुहा मुबारक ईद दुहा मुबारक ईद दुहा मुबारक ईद दुहा मुबारक यौमे नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। ईद कुर्बान के साथ मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर। आज की खुशियाँ, कुर्बानी का माहौल, और यकीन कीजिएगा कि इस माहौल में से निकल कर प्रोग्राम के लिए आना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि कुछ दिल नहीं चाह रहा होता है, कुछ घर वाले नहीं आने देते, फिर कुछ मेहरबान और मेहमानों का सिलसिला भी, और फिर ये कि जानवर कहीं आपको पता है कि कुर्बानी हो चुकी है, कहीं हो रही है, कहीं होने वाली होगी, और कुर्बानी के बाद भी गोश्त बनना और फिर गोश्त का बहुत कुछ बनना, गोश्त की तकसीम, ये सारे मामलात, सारे मामूलात, सारे जो इंतज़ामात हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्सा अदा करना पड़ता है या थोड़ा सा हिस्सा लेना पड़ता है, अगर आप ना भी चाहें। लेकिन बहरहाल हमारी तो ज़िम्मेदारी है, हमें करना पड़ता है सबको। इस सब के बावजूद दोस्तों से मिलना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपसे मुलाकात करना जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर मिल बैठ कर वो गुफ्तगू करना कि जिसमें आपको हम शरीक कर सकें, कुछ हाल अहवाल हम कह और सुन सकें, इसके लिए आज फिर हम आपके साथ हैं। ये तयशुदा बात है कि जब ऐसा माहौल होता है तो सिर्फ खुशी नहीं, कुछ लोगों की याद भी हमारे साथ होती है, और हमारे साथ बहुत सारे लोगों की यादें हैं। कुछ हमारे अपने ऐसे प्यारे कि जो हमसे जुदा हुए, उनमें सबसे पहला जो नाम है इस वक्त वो अलहाज सैयद जुल्फ़िकार अली हुसैनी का नाम है। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अब तक उनकी मोहब्बत में जो एक ख़ास कैफ़ियत है उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। और मैंने आज जब रास्ते में आ रहा था तो थोड़ा सोचा, तो मेरे जहन में एक बात आई, और वो बात ये है कि हम यहाँ रो रहे हैं जिसके लिए, हम यहाँ रो रहे हैं जिसके लिए वो वहाँ मुस्कुरा रहा होगा, और फरिश्तों के बीच में बैठा खूब नातें सुना रहा होगा। ये माहौल था। आज अगर कहना तो नहीं चाहिए कि हमारे बीच में होते, क्योंकि अल्लाह की रज़ा है, लेकिन जब वो हमारे बीच में होते थे तो आज के दिन या ऐसे दिनों में हमारे साथ होते थे, और वाकई हमारे बीच में बैठकर वो नाते सुना रहे होते थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उन तमाम प्यारों की मोहब्बतों के साथ हम जुड़े हुए हैं, उन प्यारों की मोहब्बतों के साथ कि जिनके का साथ हमें मयस्सर है। अल्लाह इन मोहब्बतों को, इन सोबतों को कायम रखे। हमारे साथ जो हमारे आज के बहुत ही मोहतरम मेहरबान मेहमान मौजूद हैं, जो हमारे मेहरबान मौजूद हैं, उनका तारुफ़ आज ईद कुर्बान के इस मौके पर मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हमारे आपके सबके बहुत ही मोहतरम प्रोफेसर अल्लामा अनवार अहमद ज़ई साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। इनकी मोहब्बतें भी लाजवाल, इनके जुमले जो हैं वो बाकमाल, और इनके साथ हम जब बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। ख़ासकर ईद के प्रोग्राम्स में हम कुछ रूटीन से हटकर आपसे सीख रहे होते हैं। तो सर, आपको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी और तमाम लोगों को सलामत। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा एक बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ने वाले, दुनिया भर में जाने पहचाने जाने वाले एक ऐसे सना खां कि जिनकी शख्सियत के कई पहलू हैं और सब ही बाकमाल पहलू हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं आलमी शोहरत याफ्ता सना खां शाहरुख कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। खैर मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और शाहरुख साहब के अलावा हमारे यानी मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा सब हमारे ऐसे मोहब्बत करने वाली शख्सियात हैं। इनसे हमारी मोहब्बतों के सिलसिले इतने दराज हैं कि जब हम अल्फाज तलाश कर रहे होते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या इनकी मोहब्बत को किस तरह खिराज पेश करें। साहिब इल्म शख्सियात हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, आप भी साहिब इल्म शख्सियत हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आप अव्वल दिन से जब QTV पर तशरीफ़ लेकर आए तो मेरे साथ इनकी मोहब्बतों का सिलसिला उस दिन से कायम है। हमारे साथ मोहतरम आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर तशरीफ़ फरमाए मोहतरम अल्लामा उवैस अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक शाहिद भाई।
अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और हमारे मेहमान जो कि अल्लामा साहब के साथ तशरीफ़ फरमा हैं, इन्हें भी गुज़श्ता ईद पर भी और उससे पहले भी ये मेरे साथ हमेशा तशरीफ़ फरमा रहे। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू इनसे हमारी हमेशा हुई। फिर एक प्रोग्राम हम और ये एक साथ मिल के किया करते थे, तरीक़त और अक़ीदत, जहाँ आपने और हमने इनसे बहुत खूबसूरत कलाम सिमा के अंदाज़ में सुने हैं और वाकई दुनिया भर में कवाली के हवाले से इन्होंने और इनके खानवादे ने बहुत नाम कमाया। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम जमशेद साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जमशेद आप? अल्लाह की खैरियत से? बहुत मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर मोहतरम अल्लामा साहब, अल्लामा अनवार मज़ई साहब, ईद क़ुरबान पर हम रिवायती तौर पे तो बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, क़ुरबानी होना या गोश्त का तक़सीम करना। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि आप अमली तौर पर क़ुरबानी के अमल में या गोश्त बांटने के अमल में अमली तौर पर कितना हिस्सा लेते हैं सर? एतराफ़ करने में मैं वो कोई एतराफ़ ही कबाहत के लिए नहीं है। जानना चाहता जी हूँ। हाँ। और मेरा बहुत बड़ा हिस्सा अगर है जी हाँ सर। तो कुर्बानी के जानवर के गोश्त के पक जाने के बाद और है। सजा देने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं मतलब क्यों ना सच्ची बातें सही सही। बयान की जाएं। यकीनन जब बच्चे जवान हों, बड़े हों और ज़िम्मेदारी ले लें तो फिर आप हल्के हो जाते हैं। आप कुर्बानी के जानवर के सर पर दस्ते शफ़क़त भी नहीं फेरते हैं? जो लेकर आता है ना जी। उसके सर पर दस्त शफ़क़त। मैं यार करूँ, देखिए ये बड़ी नाजुक सी बात है। मैं 1 मिनट में इसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ कि ये जितनी भी कैफियत हैं और ईद से वाबस्ता या कुर्बानी से वाबस्ता ख़ास तौर से मशागिल हैं या मामूलात हैं, इनमें हर एक का अपना अपना रोल होता है ना। आप देखिए कि यकीनन कभी मैं कह सकता हूँ कि जानवर के साथ बचपन में, छुटपन में, गलियों में टहलाना वो किया, बचपन में किया बिलाशुबा। उसके बाद जानवर लाने, मुंतखब करने, मंडी जाने, इनसे ये सब भी फरीज़ा अंजाम दिया। अब इस वक्त की कैफियत कुछ और है कि ये बच्चे सब करते हैं और अब अच्छा लगता है कि नवासे पोते उन्हें टहला रहे होते हैं और उस वक्त अपना बचपन भी याद आ रहा होता है और उनकी कैफियत और मुसरत और खुशी भी साथ साथ चल रही होती है। सही बात है। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसमें एक नुक्ता और भी है हज़रत मुफ्ती साहब कि बाकी सब चीज़ें शायर में हैं और हमारे मामूलात में हैं और अहकाम की पाबंदी है, सब कुछ, लेकिन इसमें एक अजीब मईशत का नुक्ता अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि ये अलग बात है कि उन लोगों को जिनको गोश्त मैसर नहीं, वहाँ गोश्त जाता है कुर्बानी के बाद ज़ाहिर है, लेकिन नहीं, कुर्बानी से पहले आप जब जानवर ख़रीदते हैं मंडी जाके, उस मंडी में जो कैफियत है वो ये है कि आपका अर्बन शहरी इलाकों का पैसा देही इलाकों में जा रहा ट्रांसफर हो रहा है। क्या बात है और उनके यहाँ की मईशत मजबूत हो रही है। सही। 11 महीने वो उसको पालते हैं, फिर यहाँ आकर बेचते हैं, मुतमत्ता होकर जाते हैं। ये खुद एक ऐसी कैफियत है जिसे आप इक़्तिसादी खूबसूरती कह सकते हैं इस पूरे अमल की और इस दिन की। लेकिन फितरी तौर पे भी सर ये देखिए ना कि सब्जी हो, फ्रूट हो, ये सब के सब देही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ आते हैं और पैसा जाता है। अल्लाह ताला ने कैसा सिस्टम रखा है आप देखिए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क है। जी हाँ सर। यानी उसमें एक मामूल की चीज़ है और उसमें बहुत सारे आड़ती दरमियान में आते हैं। जी। इसमें आड़ती दरमियान में नहीं आते। ये जानवर ये एक बराह रास्त है। माशाल्लाह। सर मोहतरम अल्लामा उवैस साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जानवर ख़रीदने खुद जाते हैं, मंडी जाते हैं, जायज़ा लेते हैं, या आप भी अब दस्तबरदार हो गए इन मामलात से? कभी मामूल भी नहीं रहा और जाता भी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, ये फरीज़ा अल्लाह पाक ने जो है वो कुर्बानी का मुसलमानों को अता फ़रमाया है। अल्लाह का बड़ा करम है और जाना चाहिए, मगर मैं जा नहीं पाता हूँ। और ये वालिद साहब बहुस्न खूबी जो है इसको अंजाम देते हैं और अव्वल से आखिर अल्लाह पाक उनका साया मेरे वालिदैन का हमेशा मुझ पे सलामत रखे। तो इस मामले में वो
البتہ وہ مشورہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ بتائیں کہ یہ جانور منتخب کیا ہے، اس کو کرنا ہے منتخب یا نہیں. تو پھر اگر میں اس پہ رائے کا اظہار کر دوں تو وہ اس کو منتخب کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں. اور بعد کے معاملات بھی، جیسے سر سے آپ نے پوچھا، عید قربان کے دن کے بھی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ذبح کے وقت میں شامل ہوتا ہوں اور شریک ہوتا ہوں الحمدللہ. لیکن اس کے بعد جو تقسیم کے معاملات ہوتے ہیں وہ والدین کی. میں اصل میں آج کے پروگرام میں تمام شخصیات سے وہ سوال کر رہا ہوں جو وہ نہیں کرتے. میں مثلاً اب ہمارے ساتھ شاہ رخ صاحب تشریف فرما. جی ہاں جناب. ان پر ایک عجیب و غریب ان کے بارے میں ایک تاثر پھیلا دیا گیا ہے لوگوں میں کہ یہ جو ہے یہ بہت خوش اخلاق، خوش گفتار عجیب سا آدمی ہیں، جبکہ بہت سیریس آدمی ہیں. سر ایسا ہے سر؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ بھی کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں. کس چیز پر ہاں کہ انہوں نے کی؟ سیریس ہونے پر یا خوش مزاج ہونے پر؟ کیا ہے سر؟ یہ تو آپ لوگوں کا بزلہ سنجی پر کیفیات ہیں. سر ان کے بارے میں غلط تاثر پھیلا دیا ہے. یہ غلط ہے. سب میں عرض کروں، یہ بات غلط ہے. نہیں بات صحیح ہے. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بزلہ سنجی خوبصورت صفت ہے، ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتی. جو ذہانت یافتہ ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، وہ بزلہ سنج ہے، جملے باز ہے. اور جملہ کہنا آسان ہے، سہنا مشکل ہے. یہ دونوں کام کر. اب آپ فرمائیے سر. اب آپ کیا فرمانا ہے؟ جو میں نے آپ سے پوچھا واقعی آپ کے بارے میں. بس اب جو سر نے کہہ دیا وہ مہر لگ گئی. اب کیا نہیں تو آپ بھی تو کچھ فرمائیے نا. جب بڑے کچھ کہہ دیں تو اس کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتے نا. اچھا آج کے پروگرام میں آپ نے خاموش بیٹھا. نہیں آپ سے بات کرنے والے آپ کو سننا چاہتے ہیں. میں سنا تو رہا ہوں. سنا آپ. اچھا ہماری فرمائش ہے. جی فرمائیے. ہمارے ایک بہت ہی مہربان ماشاءاللہ سے ہمارے ایک بزرگ ثنا خاں ہیں. آپ ان کے بارے میں ان کے انداز میں فرماتے ہیں، ایک دفعہ وہ فرماتے ہیں تاکہ وہ جو تصدیق آپ فرما رہے ہیں وہ ہو جائے. بہت اچھا. ہر بزرگ کے بارے میں ایسا ہی کرتے ہیں. جی آپ ہر بزرگ کے بارے میں بات یہ ہے فرما دیتے ہیں. جن بزرگوں سے محبت ہے تو وہ ان کی میرے ذہن میں اور دل و دماغ میں بسے ہوئے ہیں. تو ان کو یاد کر کے میں بس ان کو یاد کرتا ہوں. اصل بات یہ ہے ان کو یاد کرنا ہے. کوئی معاذ اللہ ان کا مذاق نہیں ہے. اور یہ محبت ہی تو ہے نا. محبت ہی. اور جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ ذہن میں بس جاتا ہے تو پھر وہ الفاظ میں آ جاتا ہے. اس لیے وہ لہجہ بن جاتا ہے. لیکن بہت احتیاط کیجیے گا. ذہن میں بسی ہوئی محبتوں کے اظہار میں احتیاط کیا کیجیے. وہ کہہ رہے ذہن میں بھی اور لہن میں بھی. میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں ابھی. فرمائیے سر. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. بنا لے مجھے اپنا مہمان آقا، بنا لے مجھے اپنا مہمان آقا. یہ ہر ایک شاہ و گدا چاہتا ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. کبھی ان کے سامنے آپ نے ان کے انداز میں سنایا؟ ان کے سامنے سنایا تو نہیں، لیکن میں جس کی باتیں کرتا ہوں ان کو پتہ ہوتی ہیں. کبھی چپت نہیں پڑی؟ نہیں. شاباش ملی. بزرگوں کی طرف سے چپت. کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ حضرت یہ آپ کی انداز میں بہت اچھا بولتے ہیں. کہتے ہیں مجھے معلوم ہے. تو اب ان کے سامنے لیکن یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے، یہ کہا کہ مجھے سب معلوم ہے. نہیں وہ سب بھی معلوم تھا لیکن انہوں نے یہی کہا کہ مجھے معلوم. اور غالباً یہ بھی کہا ہوگا کہ اب میں اپنا انداز بدلوں گا. محترم جمشید صابری صاحب، آپ سے اجازت چاہیے تھی ایک بریک کی. آپ اجازت دیں تو ہم بریک پہ چلے جائیں. ماشاءاللہ. ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج کی عید قربان کی اس ٹرانسمیشن میں، جس میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم پروفیسر انوار احمد ظہیر صاحب، محترم شاہ رخ قادری صاحب، محترم علامہ محمد اویس احمد صاحب اور جمشید صابری صاحب. جمشید آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو شروع میں ابتدا میں کبھی ایسا سوچا کسی کو دیکھ کر کے یار مجھے ایسا پڑھنا چاہیے، مجھے ایسا بننا چاہیے؟
سب سے پہلے تو حاجی غلام فرید صابری صاحب. اچھا. وہ آئیڈیل بھی رہے میرے بہت زیادہ. اور ان کے بعد جو ہے نصرت علی خان صاحب, کیونکہ وہ بہت اچھا کلاسیکل اور نعتیں بھی بہت پیاری پیاری انہوں نے پڑھی. پھر اس کے بعد جب وہ اللہ پروردگار نے ان کو, تو پھر وہ ایک انداز کس کا اپنایا؟ انداز حاجی صاحب کا, حاجی حاجی مقبول صابری صاحب, حاجی غلام فرید صابری صاحب. دونوں کے انداز میں تو فرق تھا نا. دیکھیں مقبول بھائی کسی اور انداز میں پڑھتے تھے, غلام فرید صاحب جو تھے, حاجی صاحب کا جو حاجی صاحب جو تھے روحانی انداز تھا وہ زیادہ مجھے, تو مقبول بھائی کا جو گائیکی کا انداز تھا وہ اس میں پرفیکٹ تھے. جی ہاں ماشاءاللہ. تو آپ نے دونوں میں کس کو آئیڈیل بنا کے چلے؟ مقبول بھائی زیادہ کو, ان کو زیادہ بنایا. لوگ زیادہ کہتے ہیں کہ جی مقبول بھائی کی آپ محسوس ہوتا ہے جی اب مقبول بھائی کو کاپی کرتے ہیں. اچھا, آپ کو یاد ہے کہ ہمارا بھائی امجد صابری جو ہے وہ جب بیٹھتا تھا تو بعد میں تو نہیں, لیکن ابتدا میں وہ اپنے چچا اور اپنے والد صاحب کے انداز میں پڑھا کرتا تھا, ایسا تھا نا؟ جی بالکل. تو کبھی آپ نے ایسی کوشش کی کہ آپ ان کے انداز میں, ان کی آواز اور ان کے انداز کے ساتھ پڑھیں؟ کبھی کسی محفل میں یا کہیں بھی ایسا ہوا کبھی یا نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ پروردگار کی مہربانی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے حاجی صاحب کی آواز بھی موجود ہے اور مقبول نہیں, ہمارے پاس بھی ہے. شاہ رخ بیٹھے میں آپ کہیں تو جس کا کہیں گے ہم اس کے انداز میں سنوا دیں گے. ہمارے پاس ہے وہ تو ہمارے یہاں دیکھیں پروگرام میں ایک پروگرام میں ایسا ہوا تھا کہ کسی کو بلوایا وہ نہیں آئے تھے, تو شاہ رخ ان کی جگہ بٹھا دیا. کیا بات, کیا بات. ایسے ہی ہے نا شاہ رخ؟ جو چھوٹے بھائی ہیں میرے جو صابری صاحب جو امجد بھائی کے شاگرد ہیں, جی جی جی, وہ بھی ماشاءاللہ حاجی صاحب کی حالانکہ کاپی کریں یا نہ کریں, لوگ کہتے ہیں کہ جی امجد بھائی اور حاجی صاحب کی ان میں جھلک آتی ہے. اچھا, گھر میں بھی ایسی سیریس ہو کے بات کرتے ہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میں آپ سے مذاق کروں تو کیسے کروں سر؟ گدگدانا پڑتا ہے. اچھا سر آپ کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا پروفیسر صاحب کہ آپ سے سیریس گفتگو کرو تو آپ ویسے ہی, آپ سے کوئی علمی بات کرو تو پھر ماشاءاللہ کیا بات ہے, ایسا ہی ہے سر. آپ سے اگر ذرا سی کوئی بات کریں بذر سنجیدگی کے حوالے سے تو آپ ماشاءاللہ اس میں بھی کمال فرما دیتے ہیں. ایسا کیسے ہے؟ میں, میرا خیال ہے بازگشت ہوں. اچھا, جیسی آواز ہے اس کا ٹکراؤ, وہ ٹکراؤ ویسے ہی آ جائے. دوسری بات یہ کہ بہت, آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے ارد گرد سب چٹانے ہیں؟ نہیں, چٹانیں تو خیر ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں. جی جی, ہر ایک کے ساتھ چٹانیں ہوتے ہیں. چٹانوں سے نبرد آزمائی ہونا انسانی کیفیت ہے. نہیں, میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ زندگی گزارنے کے لیے سر متنوع طبع ہونا بہت ضروری ہے. بلا شبہ ہمہ جہتی یہ اللہ رب العزت کی بڑی عطا ہے ماشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ماحول جیسا ہو, اگر آپ ویسے نہیں ہیں تو پھر آپ میں جسے فلیکسیبلٹی کہتے ہیں, ایڈجسٹیبلٹی کہتے ہیں, اڈاپٹیبلٹی کہتے ہیں, اڈیپٹیبلٹی کہتے ہیں, وہ نہیں ہے. صحیح. یہ جو مطابقت, مسابقت ایک الگ چیز ہے, مطابقت الگ چیز ہے. لیکن مطابقت میں بھی ایک مسابقت ہوتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اب اس کی مسابقت کی دلیل یہ ہے یا تقاضا یہ ہے کہ میں مطابقت میں آپ سے مسابقت کروں. ماشاءاللہ, یہ ہے نا یہ کمال. تو یہ چیز ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات, اگر آپ اجازت دیں تو ایک صابری صاحب بیٹھیں. جی سر بالکل بیٹھیں. ایک کیفیت کا اظہار جو حقیقی ہے, حقیقی. پہلے ان سے پوچھیں ہی بیٹھے ہی ہیں. نہیں پھر یہ ہوگا نا, یہ ہوگا شاید میں کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو یہ تو بیٹھیں, ہے نا. ڈر لگتا ہے ہمیں تو کہ ہم چلے گئے تو بھی بیٹھیں. اللہ سلامت رکھیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ابھی آپ نے تذکرہ کیا الحاج ذوالفقار صاحب کا, ایک اور بھی مطلب ادریس بختیار بھی بڑا نام, تو وہ بھی ابھی تھوڑے دن پہلے چلے گئے, بہت بڑا نام. بالکل سر, بی بی سی میں بھی, وائس آف امریکہ میں, بالکل سر, اور ڈان میں اور ہیرالڈ میں. میں ان کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. وہ میرے کلاس فیلو بھی تھے اور ڈیسک بھی تھے, اور آپ سے اس کا تعلق براہ راست ہے اس بات کا. مجھے قوالی کا جنون کی حد تک شوق. مجھے لوگ پیار سے بلاتے تھے, میں چاؤ سے جاتا تھا. اچھا ماشاءاللہ. یہ میرے ساتھ ہوتے تھے اور انہیں کوئی شغف نہیں تھا. یہ میری محبت میں جاتے تھے اور مجھے روکنے کی کوشش. یار تو ایک مرتبہ بارش ہو گئی ہلکی ہلکی,
और इसने बड़ी खुशी के साथ कहा आज तो नहीं जाएंगे ना वहाँ, वो था एक प्रोग्राम। तो मैंने कहा नहीं जाएंगे। कहने लगे बारिश हो गई है। तो मैंने कहा हो गई ना, चलते हैं वहाँ। खैर मैं उन्हें, तो मुझसे कहने लगे मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। वो गए और जाके फिर आ गए, चले गए। वहाँ बैठते ही अभी शुरू हुआ था प्रोग्राम, मुझसे कहने लगा कान में, यार ये बताओ ये कव्वाल हजरात जितने हैं क्या खूबसूरत कलाम पेश करते हैं कि लोगों को हाल आ जाता है, मगर इन्हें क्यों नहीं आता? ये पेश करते हैं, आता क्यों नहीं? तो मैंने कहा भाई वो पेश करने की कैफियत में होते हैं, तुम्हारा हाल उनके हाथ में होता है। अगर वो हाल खेलने लगे तो तुम तो बेहाल हो जाओगे। तो ये हो ही रही थी बात मुफ्ती साहब। जी जी। थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक कव्वाल को हाल आ गया। हम देख रहे हैं ये क्या हो गया। थोड़ी देर बाद दूसरे को आ गया, तीसरे को आ गया, जितने 7 8 9 बैठे थे ना, एक एक करके हमने कहा ये क्या हो रहा है। पता चला कि उस बदतमीज़ ने आज, अल्लाह उसकी रूह को न शर्माए, उसका तस्करा कर रहे हैं मोहब्बत के साथ कि वो थोड़े से मेंढक ले गया था उस बरसात में जो आ गए थे और वहाँ करीब जाके छोड़ दी उसने। और वो जो उनके पास गए तो फिर ये कि वो तो उसी अंदाज का हाल। तो ये भी एक कैफियत है जिसका इजहार मैं चाह रहा था कि आज की इस खूबसूरत रंगारंग महफिल में। मैं मोहतरम अवैस भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मज़ाक का पहलू तो रहा होगा ना, ये हिस्स तो हर इंसान में मौजूद होती है। आपकी ज़िंदगी में इसका अमल दखल कहीं कुछ है? जी, संजीदगी के साथ ही सही। जी जी, मिजाह का पहलू ज़िंदगी में संजीदगी से शायद ज़्यादा हो। अच्छा। हाँ, सर ने जैसे जुमले इस्तेमाल करने के हवाले से कहा, तो ये मुझे विरसे में मिला है। अच्छा। वालिद साहब का मिजाज भी है कि घर का माहौल अच्छा रखना है। जी, वो किसी भी चीज़ को जो है ना किसी भी माहौल में कोई भी बात हो रही हो तो उसको बहुत ही मिजाह के अंदाज में या कोई एक ऐसा जुमला बोल देते हैं कि कहका बुलंद हो जाता है। तो वो अल्लाह ने विरसे में मुझे भी दिया है माशाल्लाह कि किसी भी माहौल में बैठे हों तो उसको ज़रा सा तनकीदी पहलू से किसी चीज़ को लेना और उस पर कोई जुमला बोल देना, तो मिजाज तबीयत में गालिब रहती है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही संजीदगी। कहते हैं कि जो जितना समझदार होता है जितना ज़्यादा संजीदा नहीं है। नहीं ज़्यादा संजीदा नहीं में देखा मैंने अपने से जब से शाहरुख भाई के साथ मैं बैठा हूँ जी जी, तो वो चीज़ और निखार आ गया उसमें। सहरी टाइम में इनके साथ रहते हैं। जी जी सर। तो बड़ी बड़ी शख्सियात का इनका कॉपी करना और इनके जुमलों का इस्तेमाल, इन्हें तो कमाल है जी माशाल्लाह। तो इनसे सीखते हैं हम इस चीज़ को। आप ये सीख रहे हैं इनसे सर? जी, इनसे यही सीख सकते हैं। इनसे यही सीख सकते हैं। इनसे यही सीख वो कह रहे हैं जो चीज़ सीखने की है बस वो यही। अच्छा शाहरुख, ये बताइए बचपन से अब तक आपको आंखें कौन कौन दिखाता रहा? आंखें कौन कौन दिखाता रहा? जिसके पास क्योंकि आंखें देखिए जो मामलात है उसमें तो यही होता होगा, पहले अम्मी आके दिखाती होंगी बस शाहरुख। हाँ ये बात है, आपने बहुत तो अच्छी कौन बात कौन की। दिखाता रहा? वैसे अम्मी की आंखों पे कंट्रोल है, वो तो और बस बाकी सब इसके बाद के भी मामलात हैं छुपाए बाकी सब आंखें जिसके पास है वो दिखा रहा है। शाहरुख भाई जिसके पास गए जी आंखें देखो, उससे आगे दिखाई। ये है। और अच्छा। इन्होंने किन किन को आगे दिखाएं ये बाद में पूछेंगे। लेकिन ये आंखों के डॉक्टर को लोग इतनी आगे नहीं दिखाते जिनको जितनी इनको दिखाया जी मैं जाता है। गया था डॉक्टर के, लेकिन वो टाइम नहीं था उनके पास। आप ये बताइए, भाभी भी कभी कभार ऐसा होता है कभी कभी कि सर मैं तो अच्छा, मैं तो एहतियातन कसम कह नफ्सी से काम ये लूंगा तो ना। ईद का प्रोग्राम है ना। जी जी सर। जी जी, ईद का आंखों का नहीं है। बकरीद क्यों याद कह रहे हैं, क्यों याद दिला रहे हैं। क्यों याद दिला? बकरीद पे आंखें पड़ी पड़ी घूमती हैं, अच्छा, पड़ी पड़ी बिखरी होती हैं। कोई बकरा देख रहा है, कोई गाय देख रही है, उनकी भी आंखें ऐसे आप लगती है डायरेक्ट देख आप टाल गए। अच्छा जमशेद आप बताइए, दोस्तों में तो बैठ के मजाक करते होंगे थोड़ा बहुत? जी अल्लाह का शुक्र। और हम कहते हैं कि मजाक वो अच्छा है जिसमें ना तो किसी की तज़ीक हो रही हो, बिल्कुल सही। ना कोई गलत जुमला ज़बान से अदा किया जा रहा हो, हंसी मजाक करके एक अच्छे माहौल में इंसान उठ के चला बिल्कुल। और उसमें मजाक भी वो ज़्यादा अच्छा जिसमें अगर गुफ्तगू भी हो रही हो तो अल्फाज अदबी हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक। ऐसा ही है ना। और आप तो माशाल्लाह अदब का मुताला करके ही जी हाँ, तो क्या सूरत याद रहती है दोस्तों बैठते हैं तो? अल्लाह का शुक्र है कि जब प्रोग्राम से वापस तो फिर मतलब आज वापस जाके यही करना है, वापस जाकर शुक्र। और अगले प्रोग्राम की तैयारी ना, क्योंकि सवाल बड़े अजीब हो जाते हैं। भाई जो है उनके साथ ही दोस्ती, उनके साथ ही हंसना, सब कुछ मजाक वगैरह सब उनके साथ। माशाल्लाह कितने भाई हैं आपके? 6 ब्रदर्स हैं माशाल्लाह 6 भाई हैं माशाल्लाह।
آپ کا نمبر کون سا ہے؟ میرا نمبر دوسرا ہے. ماشاءاللہ. دونوں سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے نمبر پہ کوئی بات نہیں کرتا. یہی بات ہوئی، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا اپنا فیملی کا میٹر ہے. بہت سرکاری نمبر ہے. جی میں نے کچھ کہا؟ نہیں کہا. سر اب بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ اس حوالے سے کب بات ہوگی. اس حوالے سے میں وہی اسی پہ آیا ہوں میں، لیکن ابھی گوشت کے حوالے سے، کیونکہ یہ نہ کروں میں سوال تو سب کہیں گے کہ آپ نے جیسے ہی بھی کہہ رہے تھے عید کا موقع ہے آپ آنکھوں پہ آ گئے. جی ہاں، اور کیا. تو وہ ہے نا کہ ہم تو تمہیں کیا دل تک سمجھتے تم تو ہماری جان کو آ گیا. تو سر وہ یوں ہے کہ حیرتوں کے سلسلے سوز نہاں تک آ گئے، ہم نظر تک چاہتے تھے تم تو جان تک آ گئے. سر ماشاءاللہ دیکھیں سر کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں. سر فرما رہے تھے کہ لوگ مجھے پیار سے بلاتے تھے اور میں چاہ سے چلا جاتا تھا. بالکل. سر آپ گوشت میں کیا چیز پسند کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے، یا احتیاط کرتے ہیں؟ نہیں، چونکہ بکرے کے گوشت کی اجازت تو ہے نا. جی جی. تو اس لیے یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہ جتنی احتیاط کی ہوئی ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے. بس صرف ایک ہی چیز ہے کہ جو ڈش آپ کے سامنے لائی گئی ہے، آئی ہے، وہ لذت سے مملو ہو. ہاں صحیح بات ہے. تو اس لیے پہلا لقمہ ہی یہ بتا دیتا ہے کہ اب آگے چلنا ہے یا کسی دوسری ڈش کی طرف آنا ہے. صحیح. تو اور یہ ہم لوگوں کے لیے میرا خیال ہے، جیسے کہا تھا کہ آدمی اور انسان اور مرد، تو مردوں کے لیے یہ ان کا سر وہی والا معاملہ جیسے آپ کچھ ابھی فرما رہے تھے حقائق وغیرہ کے حوالے سے، تو میں اس وقت سوچ رہا تھا یہ سوال میں نے ان سے کر لیا ہوتا تو پھر یہ ضرور کہتے شعور سے لا شعور پر تحتی تو شعور. نہیں، یہ بلکہ میرا خیال ہے تو یہ کہتے آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا بات. صحیح بات. یہ بھی اپنی جگہ ہے. صحیح بات. تو سر آپ بتائیے سر کہ کوئی خاص فرمائش کرتے ہیں گوشت کی نسبت سے، یا جو ہوتا ہے آپ بھی چکھ کے دیکھتے ہیں کہ کون سا کھانا ہے؟ عموماً کلیجی پسند ہے عید والے دن، اور بعد میں کچھ بھی جو گھر والوں کو جو بھی بنا لیں. فرمائش نہیں کرتے آپ. اچھا، بڑی سادگی ہے اس معاملے میں. اور آپ فرمائیے سر، پسند پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ کچھ فرمائش کرتے ہیں یا جو آ جاتا ہے وہ کھا ہی لیتے ہیں؟ اصل میں عید کے دن ذرا بقرعید میں مصروفیات باہر کی بھی ہوتی ہیں، تو گھر میں تو تھوڑا کم آتے ہیں ذرا، اور کچھ معاملات ہیں ذرا. اچھا ہے، اس میں بھی پہلو ہے، یعنی بقرعید کے دن تو زیادہ تر کچھ باہر معاملات ہیں. کیا مطلب؟ نہیں، باہر کھاتے ہیں. کچھ فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. اس میں مصروف ہوتے ہیں، تو شام میں پھر وہ ذرا اپنے ساتھ فلاح نہیں کر پاتے، کھانے پینا نہیں ہو پاتا. وہ کر رہے ہیں نا. اچھا، باہر کر رہے ہیں، باہر کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں گھر میں تو روز کھاتے ہیں. نہیں، پہلے دن نہ صحیح، دوسرے دن یا تیسرے دن میں اگر آتے ہیں تو کوئی فرمائش کرتے ہیں؟ پلاؤ وغیرہ بنتی ہے تو وہ تو فرمائش کوئی نہیں کرتے. فرمائش کیا، بریانی ہونی چاہیے بہترین کر کے. کس کی؟ بیف کی؟ جی بیف کی. اچھا جی، بات ہوئی نا. دیکھیں بڑی مشکل سے نکلی تو بات. بڑی مشکل سے آپ نے جی سر، بڑی مشکل سے میں نے آپ 3 حضرات سے پوچھو تو ایک بریانی آئی ہے. بیف بریانی تک پہنچنے کے لیے مسرور بھائی کو، شاہد بھائی کو کیا نہیں کرنا پڑا. دیکھیں کتنے مراحل سے 2000 میں بتایا نہیں گزار دیے آپ کے ساتھ. 3 دن آپ 2000 میں بتایا نہیں تو مجھے بتانا پڑا. جی اچھا جمشید، آپ فرمائش کرتے ہیں جو بن گیا یا کچھ پسند ہے؟ جو کچھ بنتا ہے ماشاءاللہ وہ اچھا بنتا ہے، اور وہ سب جو پسند آتا ہے وہ تھوڑا سا بنتا ہے. اچھا یار، آپ بہت فرما بردار ہیں ماشاءاللہ. اتنا تو یہ تو آپ کو تو پھر ہار بھی پہنائے جاتے ہوں گے اس بات پہ کہ جو بن گیا بس اچھا ہے. اچھا بناتے وہی اچھا ہے. سب کچھ عید کے دن تو سب کچھ اچھا بنتا ہے. اچھا، عید ہی کے دن اچھا ہوتا ہے؟ ہر دن ہی اللہ کی مہربانی ہے، ہر دن عید کا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. سر یہ تو ایک بات ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ میں نے چھری کا اشارہ کیا، اس نے کہا بریک. چلیے جی، بریک پہ حاضر ہوتے ہیں. اور عید قرباں تو اشارہ اسی طرف کرتی ہے کہ بچانے والا وہی دیکھیے آپ. بالکل بلا شبہ. تو اس میں شعر بڑا خوبصورت ہے، یوں ہے کہ اسی باعث قتل عاشقاں کو منع کرتے تھے، اسی باعث قتل عاشقاں کو منع کرتے تھے، اب پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر. کیا بات. یہ میں اگر یہ اس نسبت سے آنکھوں کی بات کروں تو کٹاری آ جاتی ہے. پھر کٹاری آ جاتی ہے. کچھ شعر ویر یاد ہے اس نسبت سے آپ کو؟ مجھے شعر تو یاد نہیں، لیکن بہت اہم اور سیریس بات اگر کرنا چاہوں، اجازت ہو تو. بالکل اجازت اسی لیے. وہ حمزہ علی قادری صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کی ایک گفتگو اس دوران تھی اور کہنے لگے کہ بقرعید پر اگر گائے کو یا کسی جانور کو آپ نے لٹایا ہوا ہے اور چھری ہاتھ میں ہے اور وہ بول پڑے کہ کیوں کاٹ رہے ہو، اچھا، تو جواب آئے گا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ گلا کاٹ دیا جائے اور یہی پسند ہے. تو کہنا اگر وہ یہ کہہ دے کہ سال میں ایک دن حکم آیا تو میرا گلا کاٹنے کے لیے آ گئے اور دن میں 5 مرتبہ صرف سر جھکانے کے لیے کہا جاتا ہے تو جھکاتے نہیں. کیا بات ہے. ہاں، تو یہ بھی ایک اس میں پیغام ہے کہ اللہ کی بات ماننا ہے تو ہر بات مانو نا. جی ہاں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے سیریس بات کی لیکن بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کی نسبت سے کر لی قاضی صاحب کی. بہت اچھی بات ہے. سر عید قرباں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ قربانی کے حوالے سے جانوروں کی نسبت سے کوئی لطیفے یا مزاح کے خیز باتیں نہ بنائیں. اس نسبت سے کوئی میسیج، کوئی بات تو کیجیے ہمارے ناظرین سے. اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ قربانی خود ایک مقدس عبادت ہے. یعنی جس طرح نماز پڑھنا ایک عبادت ہے بدنی طور پہ، زکوٰۃ دینا ایک مالی طور پہ عبادت ہے، صحیح. جانور ذبح کرنا یہ خود قربانی کا عمل ایک عبادت ہے، صحیح. اپنے تنوع کے اعتبار سے یا اپنی قسم کے اعتبار سے. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی جب امر تعبدی ہو اور عبادت کا معاملہ ہو تو اس میں استہزاء کا پہلو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ قبیح ہے اور برا ہے. اور جب جس چیز کو آپ اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں انہیں بھی بطور مزاح کے کچھ اس انداز میں پیش کرنا کہ اس کی کبھی کہیں تحقیر ہو. صحیح. یعنی آپ اس انداز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر زیادہ بوجھ ڈالنا تک منع کیا گیا ہے. ان کا کسی طرح کا پہلے استعمال، جیسے گائے ہے تو اس کے دودھ کا استعمال وہ تک منع کیا گیا ہے. اچھا. تو اس میں جو اس کے تضحیک یا استہزاء کے پہلو ہیں وہ جو ہے ممنوع ہیں. ہاں، اس سے محبت کا اظہار، جیسے جانوروں سے لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو شرعاً مطلوب ہے. خود آپ علیہ السلام کو جانوروں سے بڑی محبت تھی، سلیکٹ کر کے منتخب کر کے. اور شاید بھائی 100 جانور لے کر گئے جب حضور حج پر تشریف لے گئے تو 63 جانوروں کو حضور نے خود ذبح کیا. اور ہم تو جب کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور متنفر ہوتا ہے ظاہر ہے اپنی طبی اعتبار سے، مگر اس وقت کا عالم یہ تھا کہ 63 جانور لائن میں کھڑے تھے اور ہر جانور یہ چاہتا تھا کہ اگر ہاتھ حضور کے ہیں تو پہلے میں قربان ہوں. تو اس جانور کا ایک بڑا تقدس ہے. اور میں پیغام کی جہاں تک آپ نے بات کی تو ایک بڑا اہم پیغام یہ بھی لوگوں تک پہنچاؤں گا کہ اگر ابھی کچھ لوگوں کی قربانی باقی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کو ضرور یاد رکھیں. صحیح. ہمارے معاشرے، کیونکہ کئی ممالک ایسے ہیں کہ جس میں قربانی کے لیے جگہ مخصوص ہوتی ہے، ہمارے ہاں عام اجازت ہے، لیکن سڑکوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آلائشیں ایک تنفر نہ پیدا کر دیں، یعنی اس کام کو کمپلیٹ کریں. یہ بھی جانور کا تقدس ہے، یہ جانور کا تقدس ہے. صفائی میں جو ہے وہ اوجڑی وغیرہ بھی، اور اس کے علاوہ جو خون ہر جگہ پھیلا دیا جاتا ہے، گلی گلی آپ کو خون نظر آئے گا، اہتمام کریں اس کا. یہ آپ کا ادب ہوگا بارگاہ الہی کہ آپ نے جو ہے جس کام کو شروع کیا تھا اس کو نہایت حسن و خوبی کے ساتھ آپ نے کمپلیٹ کیا ہے. کیا بات ہے. یہ تقاضا ہے. اس میں ایک عنصر مفتی صاحب غالباً یہ بھی ہے مخفی جو ہماری تفہیم کے لیے کہ حضور 100 جانور لے گئے اونٹ اور 63 کو خود ذبح کیا اور آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال. سبحان اللہ. ذرا اشارہ دیکھیں. اور باقی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا. تو یہاں کیا واشگاف اعلان نہیں ہے کہ لوگوں یہ حج میں کر رہا ہوں، 63 اونٹ میں نے ذبح کیے ہیں اور میری عمر 63 ہے. یہ پیغام تو پروفیسر صاحب حضور علیہ السلام نے جگہ جگہ دیا. جی ہاں. سورۃ النصر نازل ہوئی تو آپ نے بتا دی اب اشارتاً کہ اب مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے. جب آپ واپس حج سے تشریف لے جا رہے تھے لوگوں کو آپ نے جمع کر کے کہا کہ یہ میرا آخری حج ہوگا، شاید میں نہ ہوں شاید اگلے سال تمہارے درمیان. تو حضور علیہ السلام نے اشارتاً اور صراحتاً یہ بتایا تھا کہ مجھے اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا. مجھے بتائیے جمشید، ماشاءاللہ آپ 6 بھائی ہیں اور آپ لوگ جب اہتمام کرتے ہیں قربانی کا تو جانور خود ذبح کرتے ہیں
یا اس میں حصہ لیتے ہیں کسی طریقے سے؟ بس جانور جو کسائی وغیرہ ان کے ساتھ چھری وغیرہ بس. کبھی بعض لوگ تو شوقی بھی بیٹھ جاتے ہیں، میں نے دیکھا جس گھر میں لڑکے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں وہ خود بھی گوشت بنانے عام طور پہ شوقی بیٹھ جاتے جو ہیں. دوسرے بھائی وغیرہ ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. میرے دراصل شروع سے تھوڑا سا اچھا، آپ کا ذرا یہ ہے کہ جو پکا مل گیا کھا لیا، جیسا بھی ہے کہا یہاں بیٹھ جاؤ یہاں بیٹھ گئے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے دراصل جب وہ یار گوشت ہمارے جمشید بھائی ہے گوشت وغیرہ جب کاٹتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہے وہ تو اس سے پھر مسئلہ ہمارا کام پڑھنے کا ہے. تو کسی وقت بھی کال آ جاتی ہے کہ آپ 6 میں سے کتنے بھائی پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ سارے بھائی اللہ کا شکر پر گروپ میں سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. کیا بات ہے یار، کتنا اچھا لگتا ہے. اور ایک ساتھ ہی بیٹھنا، ایک ساتھ ہی مذاق کرنا، ایک ساتھ ہی پیار. اچھا ہے. ماشاءاللہ. یہ اتفاق و اتحاد اور کتنا محبت. فرق ہے آپ سب میں ایج وائز؟ کتنا فرق ہے؟ ایک بھائی بس جو بڑے بھائی ہیں وہ مجھ سے 5 سال. اچھا اتنا فرق ہے، مطلب فرق ہے خاصا، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ. اور جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ میرے خیال کو 3 سال کا فرق ہے ان کا. اسی طرح سے کسی طرح سے تو اچھا خاصا فرق ہے. ماشاء اللہ 6 بھائی ہیں، گائے میں 7واں حصہ کس کا ہوتا ہے؟ ہاں یہ سوال دیکھیے، یہ بتائیے آپ. دیکھیے یہ بتائیے 7واں حصہ کس کا ہوتا ہے وہ بتائیے آپ. سب حصے تو سارے وہ بھائی خواتین کے بھی ہیں. ہاں کیوں نہیں. یہی بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ یہ کہیں گے کہ بھائیوں کی تعداد 6 ہے لیکن افراد خانہ تو ماشاء اللہ. میں یہ حصوں والا سوال آپ اجازت دیتے تو ان سے پوچھ لوں. سر جی سر 7 ہی حصے ہوتے ہیں؟ جی ہمارے یہاں تو یہی تھا، یہی سنا تھا اور یہی سیکھا تھا. کیسے حصے ہوتے ہیں؟ جی 7 حصے تو بتا دیجیے سر. 7 حصے تو بس نیت پر ہوتے ہیں. جی ہاں جی، آپ کا ہوتا اس میں ایک حصہ؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. ہم بھی 6 بھائی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا نمبر سر بتا دیجیے گا. میرا 4تھا نمبر ہے. 4تھا ہے. ماشاءاللہ آپ ذرا دیر سے ورنہ آپ کو 2 بھائیوں سے پہلے آ جانا چاہیے تھا سر. جی بس ماشاءاللہ. تو 7واں حصہ کس کا ہوتا ہے سر؟ سوال تو اپنی جگہ ویسے قائم ہے. تو والدہ کا ہوتا ہے نا. ماشاءاللہ. یہ ہوئی نا، والد صاحب انتقال کر گئے. جی جی. تو اس لیے بہرحال بہنیں ہیں وہ بھی اپنے حساب سے کرتی ہیں. تو اس طرح 7 حصے ہو جاتے ہیں. میں ایک اور فیملی ممبرز بہت الحمدللہ ہیں زیادہ. شاہ رخ بھائی کے آنے پہ چوکا لگا تھا. چوکا تو لگا تھا. ماشاءاللہ. چوتھے ہیں نا؟ ماشاءاللہ. جی تھوڑا ویسے چوتھا نہیں، بھائیوں میں میرے سے بڑی 2 بہنیں نہیں، 2 بہنیں بھی ہیں بیچ میں. 3 بھائی پھر 2 بہنیں پھر 3 بھائی. مطلب چھٹا ہے، چھکا لگا تھا. یہ بتائیے سر کہ کتنے بچے ماشاءاللہ سے؟ ماشاءاللہ کتنے بچے؟ میری 2 بیٹی ہیں. 2 بیٹیاں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جنتی آدمی ماشاءاللہ. تو کوئی بات، کوئی پیغام، کوئی بات، ہنسی مذاق تو ہمارا ہوتا ہے. اچھا وقت گزرا ہمارا آپ کا، اس وقت بھی بیٹھے اور ہمیشہ آپ آتے ہیں تو محفل میں رنگ آ جاتا ہے. کوئی میسیج، کوئی بات ہمارے ناظرین تک پہنچائیے. علم کی کمی ہے اصل میں بس. اور رمضانوں میں بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ تعلیم تو ہے، تربیت کی بہت کمی ہو رہی ہے. بس کسی طرح تربیت کا انتظام ہو جائے. بالکل صحیح بات. ہم تربیت جو ہے وہ غلط سورسز ہاتھ میں دے کر تربیت کو خراب کر رہے ہیں. جی ہاں. ایسے ہی سر میں آپ سے سوال ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک بہت اچھی بات ہو گئی کہ ہم قربانی کے جانور جو ہیں ان کا کوئی مذاق نہ اڑائیں یا ایسے کوئی پوسٹے لطیفے یہ وہ نہ. دین کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ بعض جگہ بعض ویڈیوز بھی بنائے دیے لوگوں نے. بعض لوگ جو ہیں وہ لطیفے بھی بنا دیتے ہیں. دینی اور مذہبی معاملات میں جو مذاق کا پہلو ہے اس نسبت سے آپ مجھے بھی اور ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی کوئی نصیحت فرما دیجیے سر. یہ اتنا خراب ٹرینڈ ہے یہ. جی سر. کہ وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ تھوڑی سی دیر کی تفریح کے لیے وہ اپنے عاقبت کتنی خراب کر رہے ہیں. وجہ یہ کہ ان سب چیزوں کا مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کے ایمان کی حرارت میں یا کمی ہے یا ارتعاش ہے. صحیح. تو اس اعتبار سے یہ اجازت تو نہ دی جا سکتی ہے. اور ایسے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی عاقبت کی پیش نظر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ ان کے لیے بہتر ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مہینہ ایک پیغام دے رہا ہے. صحیح. اور پیغام بہت واضح ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم. کیا بات ہے. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. سبحان اللہ. جمشید
आपका मैसेज माशाल्लाह आप आते हैं बहुत अच्छा लगता है, आपका मैसेज भी हमारे नाज़रीन के लिए, फिर उसके बाद हम इजाज़त लें। मैं सर के साथ अटैच करूंगा उस बात को। सर ईदगाहे मग़रिबा कुए तो ईदगाहे ईदगाहे मग़रिबा कुए तो ईदगाहे मग़रिबा कुए तो इम्बिसाते ईद दीदन रोए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का है या हज़रत है ना? या निज़ामो दिन महबूब इला जुमला महबूबा गुलामे रूए तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब भी आपका, मोहतरम अल्लामा मोहम्मद उवैस अहमद साहब आपका, मोहतरम शाहरुख कादरी साहब आपका, सर प्रोफेसर अनवर अहमद ज़हीर साहब आपका, नाज़रीन कराम आपका बहुत शुक्रिया। ईद के इस माहौल में, इतनी मसरूफियात में आप हमारे सामने स्क्रीन के सामने बैठे रहे, हमें सुना, हमें देखा, हमारी मोहब्बतें आपके साथ। और इसके साथ साथ ये कि मुझे आखिर वक्त पे एक और ख़्याल ये आया कि इस ईद की निस्बत से एक पैगाम मैं अल्लामा साहब से और लेना चाहता हूँ नाज़रीन के लिए। बस मैं मोहब्बत का ही पैगाम दूंगा। जैसा कि हमारे जमशेद भाई ने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम 6 भाई हैं और 6 के 6 एक स्टेज पे बैठते हैं। क्या बात है, ये कितनी बड़ी बात है मोहब्बत है कि आप 6 भाई होकर भी इकट्ठे हैं। तो पिछले दिनों मेरे मामू ससुर का इंतकाल हो गया जवानी में, और हम अब मुआशरे में देख रहे हैं कि जवान अमवात भी बहुत हो रही हैं। यानी हम लोगों के पास वक्त बहुत कम है। हम जितना इस मुआशरे को मोहब्बत दे सकें, मुस्बत तब्दीली दे सकें, जितना प्यार कर सकें, यही पैगाम है इस ईद का। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और आप तमाम मौजूद हस्तियों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं एक दफ़ा फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मेहमानों का इस्तकबाल कीजिए, मोहब्बत से, प्यार से, मिल लीजिए, सबसे मिलते रहिए, और जो कुछ भी बनाएं प्यार से खाएं, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ईद-ओ-दुहा मुबारक।